بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی اور اسی دوران اس کے دو رشتے آئے، دو شہزادوں کے ساتھ۔ اب بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ شہزادی کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے مشورہ بھی کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک، عقل مند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، وہ نہ تو خوبصورت تھا، نہ نیک اور نہ ہی عقل مند تھا۔ اس نے چپکے سے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ شہزادی نگینہ سے شادی کے بعد بادشاہ کے تخت پر قبضہ جما لے گا، کیونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے۔ اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے بھی اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو پسند کرے گی، اس شہزادے سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب ملکہ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں شہزادی کو بتایا اور شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں کہیں گی اور جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، جیتی رہو میری بیٹی، تمہارے لیے دو شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے تمہیں پہلے بتا چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کسے ہاں کہیں اور کسے نہ۔ تم ہمیں فیصلہ کر کے بتا دو کہ تم کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، کہہ تو رہی ہوں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ملکہ نے جھلا کر کہا۔ شہزادی کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے امی، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ ملکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ شہزادی بولی، وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ اس تالاب میں تیر کے دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ چاولوں سے بھری پوری دیگ کھائے گا، اور میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، کوئی بھی تمہاری یہ شرط پوری نہیں کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تالاب کا آدم خور مگرمچھ خوفناک اور کتنا بڑا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تالاب میں جائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ اور شہزادے تو ویسے ہی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سوئے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ بھلا گھوڑا سوئے گا یا پھر بھاگتا جائے گا؟ ملکہ کی باتیں سن کر شہزادی نگینہ مسکرانے لگی۔ شہزادی کو مسکراتا دیکھ کر ملکہ کو تھوڑا غصہ آ گیا، اس لیے وہ غصے سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس چلی آئی اور بادشاہ سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے، مگر انہیں ہم نے پورا کر دکھایا تھا۔ ملکہ کو پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھیں اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھیں۔ پھر بھی میری شرطیں ہمت اور جوان مردی والی تھیں۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنایا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکو کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑوں کو کاٹ کر یکدم نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمین کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تھیں۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو تھے، لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کی شرائط پوری نہ کرتے تو آپ سے ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا، کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹلا کر کہا، میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ یہ شرطیں آپ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سروپا شرائط سے باز آ جائے۔
اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرائط بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی یہ شرط رکھیں گے، جس نے بھی اسے پورا کر دیا تو اس شہزادے کے ساتھ شہزادی نگینہ کی شادی کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو اپنے محل میں بلا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات کیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو ان دونوں میں سے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت و وجاہت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوش حال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ خوشامدی اور چاپلوس قسم کا انسان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ انتہائی چالاک اور عیار ہوگا۔ ملکہ کو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور بولی، بیٹی اگر تم اپنی شرطوں کو واپس لے لو تو شہزادہ شاندار سے تمہاری شادی کروا لی جائے۔ ایسا شوہر تو قسمت والوں کو ملتا ہے، اگر مگرمچھ نے اس کو کھا لیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے کہا، اگر میں اپنی شرائط واپس لے لیتی ہوں تو اس میں میری بڑی بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرائط پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل میں تالاب کے پاس لائی اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور مگرمچھ ہے، کیا آپ دونوں اس میں تیر کر دکھائیں گے؟ شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر کھڑا تھا۔ مگرمچھ کو دیکھ کر شہزادہ دلشاد بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دو شرط تو بہت سخت ہیں، دیگ بھر چاول تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ سوتا گھوڑا کہاں سے لاؤں اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح بادشاہ نے اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ بڑے مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ شہزادے نے کہا، میں نے اس کو پکڑ کر دوسرے دریا میں بھجوا دیا ہے۔ آپ کی ایک شرط میں نے پوری کر دی ہے، مجھے پوری امید ہے آپ میری اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنے کی نہیں۔ شہزادے کے تالاب سے باہر آتے ہوئے ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی اور بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک، شہزادہ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری ایک شرط یہی تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں، میں آپ کی عقل مندی کی قائل ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے آپ مجھے دیگ بھر چاول کھا کر کب بتائیں گے؟ شہزادے نے کہا، تھوڑی دیر میں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس کا ایک مصاحب دو غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا محل کی طرف آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے وہ چیز لے کر اپنی جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر غلاموں نے دسترخوان رکھ دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی دیگ لے کر آئے تھے جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ بادشاہ کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نظر آنے لگے۔ میاں صاحبزادے، آپ کھا لو گے یہ دیگ؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ایک تو کیا، میں دو دیگیں بھی کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک انتہائی چھوٹی دھات نکالی جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور پر بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا اور بولا، شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، میں نے دیگ بھر چاول کھا لیے ہیں۔ مسکراتے ہوئے شہزادے نے کہا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری شروع کرو، مجھے تو لگتا ہے یہ شہزادہ سوتے ہوئے گھوڑے پر سواری کر کے دکھا دے گا۔ شام کو ملکہ، شہزادی اور بادشاہ اپنے محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ
آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ پھر سے بولا، شہزادہ شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا کہ یہ گھوڑا انتہائی قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے بتایا ہے کہ یہ گھوڑا حاتم طائی کی نسل میں سے ہے، اس کا تو میں نے ایک بہت اچھا سا نام بھی رکھ دیا ہے۔ وہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، شہزادی نگینہ کو بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا قطعی تھا اور اس کی گردن پر بڑے بڑے چمکدار بال تھے۔ شہزادے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ شہزادی نے بڑی تعجب سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی چاہوں اس کا نام رکھوں۔ میری مرضی، اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی یہ شرط پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا اور ساتھ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی 3 شرطیں اس لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔